حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، 16 سال کی عمر ہے، اللہ کے پیارے نبی سے کہتے ہیں بدر کا میدان سجنے والا ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، میری بھی جوانیاں ہیں، بے شک میں چھوٹا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی واپس کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ اسلام کے پہلے مارکے سے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں۔ یہ عمیر ابن حمام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 18 سال کی عمر ہے، بدر کے میدان میں سامنے آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کھجوروں کا ایک خوشہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، جناب سعد ملتے ہیں، کہتے ہیں سعد کہتے ہیں مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اہل ایمان میں سے کچھ مرد میدان ایسے ہیں، اہل ایمان میں سے کچھ مردان حق ایسے ہیں، اہل ایمان میں سے کچھ بہادر دلیر جری اور عظیم مرد ایسے ہیں۔ رجال ان کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے۔ تنوین تعظیم کے لیے عربی زبان میں تنوین کے بھی معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ تنوین کا معنی تعظیم ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کچھ انسان ایسے ہیں، یہ نہیں کہا کچھ افراد ایسے ہیں، یہ نہیں کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کہا اہل ایمان میں سے کچھ عظیم مرد ایسے ہیں، کچھ حق و شجاعت کے متوالی مرد ایسے ہیں۔ من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں سے حق کے متلاشی کچھ عظیم مرد ایسے ہیں۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے جتنے بھی اللہ سے وعدے کیے تھے انہوں نے سارے ہی سچے کر دکھائے۔ وما بدلوا تبدیلا فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں انہوں نے جو نظریں مانی تھیں، جو منتیں مانی تھیں، جو معاہدے کیے تھے، جو اللہ سے کہہ دیا تھا وہ پورا کر کے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار میں ہیں ہماری باری کب آتی ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ذرہ برابر بھی انہوں نے اپنے وعدوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ 4-5 خوبیاں ویسے تو سینکڑوں ہیں، لیکن جامع قسم کی 4-5 صفات ایسی ہیں جو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے اور تاریخ بھی ان کا اعتراف کرتی ہے۔ آخر ان میں کیا وہ صفات تھیں کہ اللہ رب العزت نے عرشوں سے ان کی تعریفیں کی؟ وہ رکوع میں گئے تو رکعن کہہ دیا، وہ سجدوں میں گئے تو سجدن کہہ دیا، محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے تو ماہو کہہ دیا، غار میں گئے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا، اپنے بھائی کے اوپر اپنی مال و دولت کو نچھاور کیا تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہہ دیا۔ اگر انہوں نے وضو کیا، طہارت کی، مسجد میں آئے تو يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کہہ دیا۔ آخر ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ ان کے سینوں کے تذکرے، رکوعوں کے تذکرے، سجود کے تذکرے، معیتوں کے تذکرے، نصرتوں کے تذکرے، مدد کے تذکرے، ایمان کے تذکرے،
ہجرت کے تذکرے، انفاق کے تذکرے، نماز کے تذکرے، صبحوں کے تذکرے، شاموں کے تذکرے، راتوں کے تذکرے، خلوتوں جلوتوں کے تذکرے۔ میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے مہاجرین کے تذکرے، انصار کے تذکرے، بدر والوں کے تذکرے، احد والوں کے تذکرے، خندق والوں کے تذکرے، حنین والوں کے تذکرے، تبوک والوں کے تذکرے، صلح حدیبیہ والوں کے تذکرے، فتح مکہ والوں کے تذکرے، اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے سب صحابہ کے تذکرے اللہ کے قرآن میں پائے جاتے۔ بد نصیبی ہے آج کے اس نوجوان کی، اس نے سوشل میڈیا کے چند ٹکوں پہ بکنے والے اور رافضیت زدہ اور صحابہ کے بغض کے مارے ہوئے لوگوں کے چینل تو سنے اور اللہ کی آیتیں نہ سنی۔ آج کے نوجوان کو جمل اور صفین کے معرکے میں الجھا دیا گیا، آج کے نوجوان کو کربلا کے حادثے میں الجھا دیا گیا، آج کے نوجوان کو صحابہ کے اختلافات میں ایسا الجھا دیا گیا کہ اسے یہ یاد ہی نہ رہا کہ ان کو پہچاننے کے لیے تاریخ نہیں، اللہ کے قرآن کے صفحے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن سے سیکھیں نا وہ کیا تھے، قرآن سے ان کے تذکرے سیکھیں، قرآن کے صفحے کھولیں، قرآن کے اوراق کھولیں۔ تاریخ تو اتنی ظالم ہے، 1 سال پہلے واقعہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر بھی انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جو علیم بذات الصدور ہے، اس نے جو تذکرے کیے ہیں صحابہ کے اور احادیث نے، اور جو سچی تاریخ نے، جس کے قرائن و شواہد قرآن سے ملتے ہیں، ان کے چند پہلو تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں، آج میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خوبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جس وجہ سے اللہ نے ان کو مردان حق کہا، عظیم مرد کہا، ان کے تذکرے تورات میں بھی کر دیے، ان کے تذکرے انجیل میں بھی کر دیے، ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دے دیے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کی نیتیں بھی بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ شاید کوئی 21ویں صدی کا جاہل محقق نام نہاد آئے گا اور وہ ان کو اچھال اچھال کے ایسے نقشہ کھینچے گا کہ بدل گئے تھے۔ یہ بھی کہہ دیا نہیں، ذرہ برابر انہوں نے کچھ نہیں بدلا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا وما بدلوا تبدیلا وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ نہیں بدلا تھا، انہوں نے جو وعدے کیے تھے سارے ہی سچ کر دکھائے تھے۔ سب سے پہلی صفت اور عظیم خوبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ تھی کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اکیلے ہی جانب منزل روانہ ہوئے تھے، ہر طرف سے پتھر برس رہے تھے، تان و تشنی کے تیر تھے اور ان کی بچھاڑیں تھیں جو آپ کے حوصلے پست کرنے کے لیے کفار و مشرکین ہر طرف سے برسا رہے تھے۔ تو یہ صحابہ ہی کی ٹیم تھی اور صحابہ ہی کی جماعت تھی جنہوں نے اس راہ حق میں نہ صرف یہ کہ کلمہ پڑھا بلکہ اپنے جسموں کے اوپر ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ مالدار تھے، تاجر تھے، سخی تھے، نرم و نازک بدن کے، حسین و جمیل انسان تھے، کلمہ پڑھا اور کسی کا تو بس نہیں چلتا تھا۔ ان کے رشتہ دار ان کے چچا نہیں،
ان کو رسی کے ساتھ باندھ دیا. کہا عثمان جب تک اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے تمہیں نہیں کھولوں گا. کہا چچا جی جو جی میں آتا ہے کر لو، زندگی کے آخری سانس تک باندھنا ہے باندھ لو. اللہ کے پیغمبر سے اب بے وفائیاں نہیں ہو سکتی. اور وہ صحابہ کرام جو غریب تھے، غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کمزور تھے معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ان کے اوپر ان کے مالکوں نے، ان کے آقاؤں نے، ان کے بڑوں سرداروں نے، وڈیروں نے ظلم کیے. ان میں بالخصوص سیدنا بلال کے تذکرے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. کیسے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور کیسے ان کے سینے پہ پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں اٹھا اٹھا کے رکھی گئیں. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ تقریباً 20 سال کے گبرو جوان تھے. ٹین ایج کی وہ عمر جس کو آپ نوجوانی مستانی کی عمر کہتے ہیں، جس میں آپ جنون کے گن گاتے ہیں کہ انسان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا. اس عمر کے حصے میں بھی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تکلیفیں برداشت کیں کہ ان کی مالکہ مشرکین مکہ کی ایک مشرکہ عورت تھی. وہ تو لوہے کو گرم کرتی، عورت ذات کے لیے خود پتھر اٹھانا مشکل تھا، گھسیٹنا مشکل تھا، وہ ان کو باندھتی، لوہے کو گرم کرتی اور گرم گرم لوہے کو جناب خباب کی کمر کے اوپر لگا دیتی تھی، پھر باہر بھیج دیتی. مشرکین مکہ پاس سے گزرتے اور جناب خباب ابن ارت کو کوئی بالوں کو کھینچتا، کوئی کان کو مروڑتا، کوئی کک لگاتا، کوئی جوتے اور پاؤں کے ساتھ ان کو دھکے دیتا. اور یہ تھے کہ ان کی زبان پہ احد احد کے ترانے ہی جاری رہتے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ مرد تھے جنہوں نے وعدے سارے ہی سچے کیے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ رب کے پاس چلے گئے، کچھ انتظار میں ہیں کہ ہماری باری قربانیوں کی کب آتی ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. انہوں نے اپنے وعدوں میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کی تھی. ایک تو پوری کی پوری فیملی تھی. یہ کیسی عظیم فیملی تھی، کیسا عظیم خاندان تھا. ایک طرف ماں ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے. ماں کو تاریخ سیدتنا سمیہ کے نام سے جانتی ہے، باپ کا نام یاسر ہے اور بیٹے کا نام عمار ہے. جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاشی سٹیٹس کمزور تھا. لوگوں کے گھروں میں کام کرنا، غلامی کی زندگی بسر کرنا، ان کے اوپر تو ظلم و ستم کی اخیر کر دی گئی. حتیٰ کہ اس حد تک ظلم کیے گئے، اللہ کے پیارے نبی پاس سے گزرتے نہ جانے آپ کے دل پہ کیا بیتتا ہوگا، آپ کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہوں گی. آپ اپنے صحابہ کو اس کیفیت میں دیکھ کے بستر پہ کیسے لیٹتے ہوں گے، صبر و حوصلے کیسے کرتے ہوں گے. بس اتنا کہہ کے گزر جاتے، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. او یاسر کے گھر والو صبر کرنا، جنت میں تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو ظالم ابو جہل نے جب انہوں نے توحید کی باتیں سنائیں، عقیدے کی باتیں سنائیں، دو لخت کر کے سامنے سے نیزہ مارا اور اسلام کے اندر سب سے پہلے خون بہانے والی پہلی شہیدہ کا اعزاز پایا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری قسم کی تکلیفیں نفسیاتی اذیتیں، تانے، تشنیع، تنقید، نکتہ چینیاں، ہر طرح کے الزامات، بہتان تراشیاں، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، خاندانی بائیکاٹ، رشتوں ناتوں کا بائیکاٹ، تعلقات کا بائیکاٹ. آسان نہیں ہوتا ہے معاشرے سے کٹ کے رہنا، اور آسان نہیں ہوتا ہے اس گھر کے اندر رہنا جہاں باپ بھی بت کو پوجتا ہو، جہاں ماں بھی مت کے سامنے سر جھکاتی ہو، جہاں سارے بھائی بھی لات و منات کے پجاری ہوں، جہاں سارے کے سارے انکل، سارے کے سارے ماموں، سارے بھانجے بتیجے سارے ہی بتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں، وہاں احدن احدن کے ترانے زبان پہ سجانا اور پھر ان کی تنقید سننا، پھر طرح طرح کی تان و تشنیع اور گالیاں سننا اور نفسیاتی اذیتیں برداشت کرنا. یہ اذیتیں بعض دفعہ جسم سے بڑھ کر ہوتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہی سعد جن کا تاریخ نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کی ماں کہتی ہیں سعد تم کیسے میرے بیٹے ہو، تمہارا دین کہتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں قسم ڈالتی ہوں، قسم ڈال کے کہتی ہوں، جب تک تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے نہ میں تمہارے ساتھ بات کروں گی، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی. ماں کو ایسی حالت میں دیکھنا، چاہے وہ مشرکہ ہی ہو، آسان تو نہیں ہے. اور پھر بیٹا بھی وہ جو ماں کا فرما بردار ہو، اور پھر ماں حوالے بھی قرآن کے دے، اور اوپر سے یہ بھی کہے کہ تمہارا رب ہی تو کہتا ہے ماں باپ کی بات مانو، تمہارا دین ہی تو کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، تم میری بات مانو. ساتھ دھمکیاں بھی ہوں، اگر تم بات نہیں مانو گے مر جاؤں گی میں، نہ تمہارے ساتھ بات کرنا گوارا کروں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی. اور پھر اپنی اس قسم کے اوپر وہ ڈٹی رہے، اور 3 دن تک اس قدر پانی سے اور روٹی کے نوالوں سے بچے کہ حضرت سعد کی آنکھوں کے سامنے وہ بے ہوش ہو جائے. ان کے ایک بھائی آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھ کے اپنی ماں کو پانی پلائیں زبردستی، اور ماں کو جب کچھ ہوش آئے تو وہ پہلے بول کے اندر ہی اپنے بیٹے کو بد دعائیں دینا شروع کر دے کہ سعد یہ تیرا کیسا دین ہے، تو میرے ساتھ کیسے ظلم کرتا ہے. اور اللہ اس منظر کو دیکھیں، اور اس منظر کو دیکھ کر حضرت سعد اور ان کی والدہ کے اس کردار کو ایک جامع رہنمائی کے انداز میں قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ زور لگائیں کہ میرے ساتھ شرک کرو تو پھر اے میرے نبی کے ساتھیو اپنے ماں باپ کی بات مت ماننا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
تیسرا انداز صحابہ کرام کی قربانیوں کو، خصوصاً جس کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، وہ اللہ کی راہوں میں ہجرتیں ہیں، ہجرتیں ہیں۔ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک پوری کمپین ہے بین الاقوامی سطح پر جو صحابہ کرام کے خلاف چھیڑی گئی ہے، اہل السنہ کے لوگوں کو خریدا گیا ہے، ان کو باقاعدہ پے کیا گیا ہے، اور نوجوان عموماً جذباتی قسم کے بس چند ایک باتیں سن کے اللہ کے قرآن کے ان سارے صفوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اور ان عظیم ہستیوں کو جن کو اللہ مردان حق کہہ کے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ سچے وعدے کیے اور کچھ تبدیلی نہ کی، ان کے بارے میں بدگمان ہو کے اپنے ایمان کو بگاڑتے جا رہے۔ تیسرا انداز جس کا قرآن خصوصی تذکرہ کرتا ہے، ہجرت کا انداز ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر گھر بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، بچپن کی گلیوں کو چھوڑا، جوانی کی دوستیوں کو چھوڑا، سجے سجائے کاروبار کو چھوڑا، ڈھیروں کے انبار سونے چاندی کے خزانوں کو چھوڑا، دنیا بھر کی ہر ایک نعمت کو چھوڑا۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اعظم مارکیٹ کے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں اور میرے عزیزوں، آپ کی وہ دکان جس میں اربوں کا سامان پڑا ہو، کروڑوں لاکھوں کا سامان پڑا ہو، اور آپ کی وہ فیکٹری جس کے اوپر آپ کا گزر بسر ہو رہا ہو، کسی اور وجہ کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دینا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ وہ جو پہلے سبقت لے گئے اہل ایمان مہاجروں میں سے، اور پھر ان میں سے جنہوں نے مدینہ میں انصار کا کردار ادا کیا، اور پھر وہ بھی جو ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، سارے صحابہ اس آیت میں آ گئے۔ وہ جو پہلے ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہ جو انصار تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ دی، اور وہ جو اس کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ان سب سے اللہ راضی ہے، اور یہ سب اپنے اللہ پہ راضی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کسی نام نہاد سکالر کے پھسلاوے اور بہلاوے میں آ کر، اور ادھر ادھر کی چند کہانیوں میں آ کر، اور جوڑی ہوئی داستانوں اور جھوٹے افسانوں میں آ کر، جو چند راویوں نے گھروں میں بیٹھ کے لکھ دی، جیسے شاعر شاعری کرتا ہے ایسے ہی مورخ بعض دفعہ تاریخ لکھتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کے اندر کا بغض ہوتا ہے، واقعات گھڑ گھڑ کے گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ آپ ان واقعات کو لے لیں اور قرآن کے صفوں کو بھول ہی جائیں کہ قرآن صحابہ کے تذکرے کیسے کر رہا ہے۔ انہوں نے ہجرتیں کی، اور ہجرتیں بھی کس انداز میں کی، کس وقت یاد آئے؟ جناب ابو سلمہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ اور ان کا بیٹا جناب سلمہ، ہجرت کا کیا انداز تھا؟ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ادھر سے ددھیال آ جاتے ہیں، بچے کے ددھیال کہتے ہیں تم نے جانا ہے تو جاؤ، بیٹا ہمارا ہے ہمارے پاس رہے گا۔ ادھر سے سسرال آ جاتے ہیں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، یہ بچی تمہاری بیوی، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ذرا چشم تخیل میں لا کے وہ منظر تو دیکھیں، جب ایک طرف سسرال والے بیوی کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایک طرف ددھیال والے بیٹے کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، تو جناب ابو سلمہ کے دل پہ کیسی چھریاں چلتی ہوں گی۔
اور پھر بیٹے کے اوپر ان کا اختلاف ہو جائے گا. ننیال والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، دودھیال والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، حتیٰ کہ بچے کو کھینچ کھینچ کے بعض روایات کے مطابق ان کا بازو تک نکال دیں اور عجب تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہے ہوں. اور جناب ابو سلمہ سب کچھ دیکھ کے دل پہ پتھر رکھ کے اپنا رخ بس مدینہ اور صاحب مدینہ ایمان کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہوں. اللہ ان پہ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ یہ لوگ کیسے بدل سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تاریخ جو بھی کہتی ہے، آپ تو تاریخ کے صفوں کی بات کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں قرآن کی ان آیتوں کے خلاف لکھنے والا مورخ قبر سے زندہ ہو کے بھی سامنے آ جائے، میں کہوں گا تو جھوٹ بولتا ہے. رب کا قرآن سچ کہتا ہے، وما بدلوا تبدیلا. نہ ان کی نیتیں بدلی، نہ ان کے ارادے بدلے، نہ ان کے ضمیر بدلے، نہ ان کے ایمان بدلے. وما بدلوا تبدیلا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے. مشرکین مکہ آ گئے، کہنے لگے صہیب ہمارے شہر میں آ کے تم نے سارا مال بنایا، تم تو غریب تھے جب آئے تھے، تمہارے پاس نہ درہم نہ دینار، نہ متاع نہ ساز و سامان، نہ کپڑے نہ مکان، کچھ بھی تو نہیں تھا، سارا تم نے ہمارے شہر میں آ کے کمایا ہے. اب تم نے ہمارے شہر کے غالب دین کو چھوڑ دیا ہے، جانا چاہتے ہو شوق سے جاؤ، لیکن اپنے کاروبار اور اپنی کمائی میں سے ایک پائی بھی تم ساتھ نہیں لے جا سکتے، خالی ہاتھ جا سکتے ہو. کہا اچھا اگر میں اپنا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں، اپنی جائیداد تمہیں دے دوں، اپنی ساری کمائی تمہیں دے دوں، پھر مجھے مدینہ جانے دو گے؟ کہا پھر جانے دیں گے. کہا جاؤ میرا سارا کچھ تم رکھ لو اور مدینے والے کو میں رکھ لیتا ہوں، ہجرتوں کی راہیں میں اختیار کر لیتا ہوں. اس پہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے آپ کا ہی سودا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان ہی کھپا ڈالتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد. ایسے بندوں کے ساتھ اللہ بہت مہربان ہوتا ہے، بہت رحیم ہوتا ہے، بہت رؤوف ہوتا ہے. ہجرت کی راہوں میں صحابہ کرام نے جو تکلیفیں برداشت کیں، جناب صدیق نے جو وفائیں کیں، غار میں جو ساتھ دیے، اور پیچھے رہ جانے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک فدائی مشن اختیار کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے وفائیں کیں، یہ سب کچھ قرآن کے صفوں میں اور تاریخ کے اوراق میں اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ سب اپنے اللہ پہ راضی ہیں. ایک چوتھا بنیادی کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ تھا کہ جو کچھ بچ رہا تھا، جو مال کمایا تھا، ادھر ادھر سے محنتیں کر کے دن رات ایک کر کے، وہ بھی اپنے لیے نہیں کماتے تھے، وہ مال بھی صحابہ اللہ اور اللہ کے دین کے لیے کماتے تھے. جناب ابو بکر، جناب عمر
اللہ کے پیارے نبی اعلان کرتے ہیں کہ رب کی راہوں میں کون دیتا ہے؟ جناب عمر دل ہی دل میں ٹھان لیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کی تاریخ جس کی قرآن کے صفحات گواہیاں دیتے ہیں، حدیث کے اوراق جو نقشہ کھینچتے ہیں، وہ نہیں جو تمہارے اسکالر اور نام نہاد ادھر ادھر کے پکڑے ہوئے ادھر ادھر کی کہانیاں اٹھا کے اور جوڑ جوڑ کے اسلام کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، مبالغہ آرائی کر کے، حاشیہ چڑھا چڑھا کے، غلط انداز بنا بنا کے، زبانیں مروڑ مروڑ کے، اور اپنی زبان کی چرب زبانی کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت کھینچنا چاہتے ہیں۔ جب تک قرآن موجود ہے صحابہ کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود رہے گی۔ کیا انداز تھا ان کا، اور کیا تذکرے کیے اللہ نے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لی کہ موقع ملا ہے، آج اعلان ہوا ہے رب کی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے، اور گھر میں سامان بھی وافر ہے، پیسے بھی خوب جمع ہیں، ہمیشہ ابو بکر ہی جیت جاتا ہے، آج میں جیت کے دکھاؤں گا۔ ہمت کی، سارا ساز و سامان، سارا حساب کتاب کیا اور اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پوچھا عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ جناب ابو بکر آئے، کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے پیارے نبی محبتیں ہی محبتیں گھر میں ہیں، سامان سارا کچھ ہی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ایسے ایسے انداز، ایسے ایسے طریقے، خیبر کی پوری زمین ملی اور جاگیر ملی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پوری کی پوری جاگیر کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی سے مشورہ کیا۔ سوچا ہوگا دنیا کے لیے سنبھال کے رکھوں گا، آخر تو ایک دن یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، کوئی آخرت کا سامان ہو جائے۔ اے اللہ کے پیارے نبی کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں خیبر کی جو زمین کی جاگیر ملی ہے، مال غنیمت میں سے یہودیوں کی چھوڑی ہوئی اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، نہ اس کو بیچا جا سکے نہ خریدا جا سکے، یہ پوری کی پوری پراپرٹی وقف ہو جائے، جو اس کی آمدن ہو اس میں سے غریب بھی کھائیں، اس میں سے مسافر بھی کھائیں، اس میں سے ہمارے غریب رشتہ دار بھی کھائیں، جس کا جی چاہے کھائے، جو اس کی آمدن ہو استعمال ہوتی رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس مشورے سے اتفاق کیا اور خیبر کی پوری جاگیر جناب عمر فاروق نے اللہ کی راہوں میں وقف کر دی۔ تم ان پہ الزام لگاتے ہو کہ ایک باغ نہیں دیا تھا ان ہستیوں پہ، اور شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ ہم نے صحابہ کرام کو اپنی منفی ذہنیت سے سمجھا ہے، جیسے ہمارے کردار بگڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے اختلافات کے پیچھے ہماری نیتوں میں فتور ہوتا ہے، ہمارے ارادے غلط ہوتے ہیں، دل اتنے سیاہ اور تاریک ہو چکے ہیں کہ ہم صحابہ کو بھی جب ان تاریک دلوں سے سمجھتے ہیں تو تاریک دلوں میں ان کی عظمت بیٹھتی ہی نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تاجر تھا، مالدار تھا، جس نے سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، اور جو خلافت کے بعد دنیا سے جب گئے تھے تو اس حال میں گئے تھے کہ ابو بکر کے گھر میں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے تھے، بیٹی میرے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے کفن کا کپڑا بھی نہیں خریدنا ہے، یہ جو میرے پرانے سے کپڑے ہیں مجھے انہی کے اندر کفن پہنا کے دفن کر دینا۔ انہوں نے کسی کا حق غصب کر لیا ہوگا؟ کوئی صاحب ایمان یہ سوچ بھی سکتا ہے، اور اس طرف اس کا ذہن جا بھی سکتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ اہل ایمان تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدے سچ کر دکھائے تھے۔ فمنہم من قضا نحبہ،
کچھ نے اپنی زندگی میں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں منتیں پوری کر لی تھیں، کچھ انتظار میں تھے ہماری کب باری آئے اور ہم کب اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں نچھاور کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ پانچواں انداز صحابہ کرام کی زندگیوں کا عجب انداز تھا۔ اپنی جوانیاں، اپنے لڑکپن، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنی جاگیریں، اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ تجارت کرتے تھے، لیکن جہاں دین کا تقاضا آتا تھا تجارت کو پیچھے چھوڑ کے دین کو مقدم کرتے تھے۔ وہ زراعت بھی کرتے تھے، جہاں دین کا تقاضا آتا تھا زراعت پیچھے رہ جاتی تھی، دین آگے آ جاتا تھا۔ ماں باپ سے محبت کرتے تھے، جہاں دین آ جاتا تھا ماں باپ پیچھے رہ جاتے تھے، دین آگے ہو جاتا تھا۔ بیٹوں سے بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، جہاں دین کی بات آتی تھی بیٹیاں بیٹے پیچھے رہ جاتے تھے، دین آگے آ جاتا تھا۔ یوں تو نہیں اللہ نے ان کے تذکرے کر دیے، کبھی بدر کے میدان کے تذکرے، احد کے میدان کے تذکرے، خندق کے میدان کے تذکرے، حنین کے تذکرے، تبوک کے تذکرے، فتح مکہ کے تذکرے، کون کون سی میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں اور کس کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ یہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے صحابہ کا یہ حال تھا۔ وہ 16 سال کے صحابی، 17 سال کے صحابی، 18 19 سال کے صحابی، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، پھر بھی انسان سوچتا ہے 16 17 سال کی عمر میں سوچیں اور ہوتی ہیں، اور جب وہ 25 30 40 سال کا ہو جائے پھر تو جو ساری زندگی عیاشی کرتا رہتا ہے، تھوڑا سا ایمان ہو تو اس کو بھی آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ کیسے احمق اور ایمان سے فارغ ہیں وہ لوگ کہ یہ صحابہ جو 17 18 19 20 سال کی عمر میں قربانیاں دیتے رہے، تو کیا اس صحابی نے 70 سال کی عمر میں اپنے آپ کو منفی بدل لیا تھا؟ کیسا منافق ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی تو قربانیاں دیتے رہے، اور جب کہ ان کی عمر 70 سال ہو گئی تو پھر بیت المال سے نعوذ باللہ کرپشن کرنے لگ گئے، پھر اپنے رشتہ داروں کو آگے کرنے لگ گئے۔ وہ عثمان غنی جن کو چچا باندھ بھی دے تو وہ ایمان سے ادھر ادھر نہ ہوں، اب وہ 70 80 سال کی عمر میں اپنے رشتہ داروں کو آگے کرنے لگ گئے اور پالیسیاں غلط بنانے لگ گئے۔ پالیسیاں نہیں غلط ہوئیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ تمہاری تاریخ جھوٹی ہے، تمہاری زبانیں جھوٹی ہیں، تمہارے دل اندھے ہیں، جو نقشہ غلط کھینچتے ہیں۔ پالیسیاں غلط نہیں تھیں، تنقید کرنے والے غلط تھے، اور اللہ کے پیارے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا۔ منافق اتارنا چاہیں گے مت اتارنا، اتارنے والے منافق تھے، انہوں نے جھوٹ گڑے تھے، وہی تاریخ نے لکھ دیے اور وہ آگے منتقل ہوتے رہے۔ حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضا 16 سال کی عمر ہے، اللہ کے پیارے نبی سے کہتے ہیں بدر کا میدان سجنے والا ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، میری بھی جوانیاں ہیں، بے شک میں چھوٹا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی واپس کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ پڑتے ہیں کہ اسلام کے پہلے مارکے سے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں۔ یہ عمیر ابن حمام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 18 سال کی عمر ہے، بدر کے میدان میں سامنے آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کھجوروں کا ایک خوشہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کھا رہے ہیں۔ جناب سعد ملتے ہیں، کہتے ہیں سعد
ساتھ کہتے ہیں مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے آؤ جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین آسمان سما جائیں گے۔ یہ 18 سال کے صحابی کا یہ حال ہے۔ کھجور کا پکڑا ہوا وہ خوشہ نیچے پٹک دیتے ہیں، کہتے عمیر اگر تو یہ کھاتا رہا کہیں لیٹ نہ ہو جائے، ابھی میدان میں کودو اور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کے بارے میں آپ کو قرآن کی 100 سے زیادہ آیتیں سنا سکتا ہوں۔ آپ مجھے ایک بھی آیت دکھا دیں جس میں صحابہ پہ تنقید کی گئی ہو، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ بلکہ اگر کہیں صحابہ سے کوئی خطا ہوئی بھی تو اللہ نے معافی کا تذکرہ پہلے کیا اور خطا کا تذکرہ بعد میں کیا، اور اپنے پیغمبر سے بھی کہہ دیا کہ دیکھنا اگر ان سے خطا ہو جائے تو ان کی خطا کو دل میں مت بٹھانا، اور یہ جو بدر کے میدانوں میں، احد کے میدانوں میں تمہارے ساتھ ہیں، اپنے ان ساتھیوں کے لیے نرم ہو کے رہنا، نرم ہو کے رہنا۔ پیغمبر کو تو یہ حکم ہے، تم کس بات کی مولی ہو؟ 21ویں صدی کا وہ نوجوان جس کو طہارت کا طریقہ نہیں آتا، جس کو استنجا کا طریقہ معلوم نہیں، جس کو وضو تک کا سلیقہ نہیں، جو شاید 2 رکعتیں فجر کی مسجد میں بعد جماعت نہیں پڑھتا، وہ بھی منہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے فلاں صحابی نے کیا کیا تھا، فلاں صحابی نے کیا کیا تھا۔ تمہاری یہ تربیت کس نے کر دی ہے؟ قرآن تو یہ تربیت نہیں کرتا، قرآن تو آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاتا۔ قرآن مجید تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اسلام موجود ہے تو اس کے پیچھے صحابہ، قرآن محفوظ ہے تو اس کے پیچھے صحابہ، حدیث موجود ہے تو اس کے پیچھے صحابہ۔ اگر مکہ سے لے کر اور مکہ کی گلیوں سے لے کے 7 بر اعظموں تک آج اسلام اور قرآن کا نام پہنچا ہوا ہے تو اس کے پیچھے صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ آؤ ان سے محبت کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کے تذکروں سے اللہ ہمارے ایمان کو بھی بیدار فرما دے، اور جو ان سے دشمنی کرنے والے اور ان کے تاریخ کے مسخ شدہ حصے کو ہمیشہ لے کر ایمان کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔